السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی اہم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اونچا داؤ۔ تمناؤں کی بلند پروازی اور خیالات کی ستم ظریفی کی ایک دلچسپ کہانی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کہنے کو میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، ایک لمبی سی کار، ایک خوبصورت سا بنگلہ، اور اس بنگلے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر۔ ایک آدھ ملازم بھی تھا جس کی تنخواہ بھی میں کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا تھا، لیکن یہ سب کچھ خدا کا دیا ہی تھا۔ خود ابھی تک میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ ساری زندگی اعلیٰ قسم کے جرائم اور ان کے پیچھے عمل کرنے والے ذہنوں کی سوچ کا مطالعہ کرتے ہوئے گزری تھی۔ میں جرم کرنا چاہتا تھا، لیکن اعلیٰ پیمانے پر۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10-20 ہزار کا داؤ بھی کوئی داؤ ہوتا ہے؟ انسان اگر جرم کرے تو اس کے نتیجے میں کم از کم کروڑ پتی نہ صحیح لاکھ پتی تو بنی جائے، ورنہ جرم کرنے کا فائدہ؟ اس سے تو کسی دفتر کی کلرک ہی بہتر ہے۔ بچپن ہی سے میرے ذہن پر یہ سوچ حاوی تھی کہ شرافت کی زندگی بان کی چارپائی اور ٹین کی چھت کے نیچے ہی گزرتی ہے۔ گو والدین کی موت کے بعد ورثے میں کچھ مل گیا تھا اور آج تک اسی کچھ پر گزارا ہو رہا تھا، لیکن میں اس کچھ کو بہت کچھ بنانے کا خواہش مند تھا، اور خدا کے فضل سے ذہانت کی کمی نہیں تھی۔ میرے بہت سے معتقد تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے جرائم پیشہ لوگ، جو مجھے مرشد کی حیثیت دیتے تھے۔ کچھ کرنے سے قبل وہ میرے پاس آتے، مشورے لیتے، اور میں نہایت سائنٹیفک طریقے سے انہیں کام کے گر بتاتا تھا، اور وہ میرے بتائے ہوئے گر ہمیشہ انہیں کامیابی سے ہمکنار کراتے۔ ان لوگوں میں میری ذہانت کے چرچے تھے، اور ان میں سے ہر ایک خواہش مند ہوتا تھا کہ استاد اپنے ساتھ اسے کوئی موقع دیں۔ ان کا خیال تھا کہ استاد ہمیشہ اونچے داؤ لگاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ استاد نے ابھی تک کوئی داؤ لگایا ہی نہیں۔ لیکن کب تک؟ اب تو حالت یہ تھی کہ ملازم کی تنخواہ نکالنا بھی مشکل ہو گئی تھی، اور وہ آنکھیں دکھانے لگا تھا۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا؟ باورچی خانہ خالی پڑا تھا، کھانے پینے کی اشیاء لانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ مجھے تو اگر ایک آدھ وقت کھانا نہ بھی ملتا تو اسی طرح سو جاتا تھا، لیکن ملازم تو بھوکا نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ زیادہ چھان بین نہ کروں اور کوئی کام دکھائی ہی دوں۔ اپنی ذہانت کو کسی چھوٹے موٹے کام میں صرف کرتے ہوئے دل تو دکھتا تھا، لیکن مجبوری انسان سے سب کچھ کرا لیتی ہے۔ چنانچہ کام کی ابتدا کے لیے میں نے بینک آف کینیڈا کو منتخب کیا۔ بینک آف کینیڈا کی یہ عمارت بینکوں کے مخصوص بلاک سے ہٹ کر تھی، اور اس کے قرب و جوار میں رہائشی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ ان عمارتوں کی وجہ سے ہی میں نے اس بینک کو منتخب کیا تھا۔ سن چیمبر نامی اس بینک کے بالکل نزدیک تھی۔ درمیان میں صرف ایک گلی تھی۔ چنانچہ عمارت کی چوتھی منزل سے کسی لمبے سے تختے کی مدد سے بآسانی دوسری عمارت کی چھت پر پہنچا جا سکتا تھا، اور چھت پر پہنچ کر نیچے اترنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا، اور نیچے اتر کر بینک کی تجوری صاف کر دینا اس سے بھی زیادہ آسان تھا۔ رہا چوکیدار کا معاملہ تو اس سے بھی نمٹنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میری نگاہوں میں بینک لوٹنا جیب تراشی کے مترادف ہی تھا، لیکن عقل کا تقاضا تھا کہ اب یہ جیب تراشی کر ہی لی جائے، ورنہ بنی بنائی ساکھ بگڑ جائے گی۔ کار میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے بھی نہیں رہیں گے۔ ملازم نوکری چھوڑ کر گیا تو 36 گھروں میں بتائے گا کہ صاحب کے باورچی خانے میں تو دودھ کی بوتل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وقتی طور پر کچھ کر لینا ہی بہتر تھا۔ البتہ یہ کام تنہا تو نہیں کیا جا سکتا تھا، حالانکہ میری اولین خواہش تھی کہ جو کچھ کروں تنہا کروں، لیکن اب تو مجبوری کی بات تھی۔ لیکن اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے کس کا انتخاب کروں؟ کئی نام ذہن میں گونجے، اور پھر ذہن کی سوئی ٹونی کے نام پر رکی۔ میرا بے دام غلام تھا۔ گریٹ ریس میں نے ایک یقینی جیتنے والے گھوڑوں کو ہرانے کے لیے ایک زبردست گر بتایا تھا، جسے ٹونی نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیا
اور دوسرے نمبر کا گھوڑا خود ٹونی کا تھا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ اتنا لگا کہ اس نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی سیلز محبوبہ کے لیے بھی ایک عمدہ فلیٹ خرید لیا تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو کچھ کرنے سے پہلے میری زیارت کر لینا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آخری فیصلہ کرنے کے بعد ٹونی کو فون کیا اور اس سے رابطہ قائم ہونے پر اسے طلب کر لیا۔ ٹونی تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے حضور پہنچ گیا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، بیکاری کا وقت گزار رہا ہوں، ٹونی نے جواب دیا، جو یقیناً اپنی محبوبہ لوشابی کے ساتھ ساحل سمندر پر یا ہوٹلوں یا نائٹ کلبوں میں گزرتا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا اور ٹونی انکساری کے ساتھ ہنسنے لگا۔ وہ عورت اب لالچی ہو گئی ہے، نت نئی فرمائشوں نے مجھے اس سے بددل کر دیا ہے، اس لیے میں اسے کنارہ کشی کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ یوں بھی سال میں کم از کم ایک محبوبہ تو بدلنی چاہیے ہی چاہیے، جبکہ میں اسے 3 سال سے برداشت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تک چل سکتا ہے چلاؤ، میں نے تمہیں ایک خاص کام سے بلایا ہے۔ میں نے بات کا رخ بدل جانے کے بعد اصل گفتگو کا آغاز کیا۔ میں حاضر ہوں جناب، فرمائیے۔ میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے بینک آف کینیڈا کا انتخاب کیا ہے۔ آج سے ٹھیک تیسرے دن ہم اس بینک کو خالی کر دیں گے۔ میرے پاس پلان مکمل ہے اور میں اس سلسلے میں تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق ٹونی خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے کئی بار خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اسے کوئی موقع دوں اور آج میں نے خود اسے پیشکش کر دی تھی۔ اس نے بے تحاشا خوشی کا اظہار کیا اور پھر میری ہدایت کے لیے ہمتاً خوش ہو گیا۔ میں نے اسے مختصراً تفصیل بتائی اور وہ غور سے سنتا رہا۔ پھر میرے خاموش ہونے پر وہ مسرور لہجے میں بولا، واہ، کتنا سادہ لیکن کتنا جامع پروگرام ہے۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ بینک لوٹنے والے کہاں سے اندر داخل ہوئے اور کس طرح تجوریاں صاف کر گئے۔ بہرحال تم خود کو تیار رکھو، بلکہ بہتر ہے کہ 1-2 بار وہاں جا کر اس پروگرام کا جائزہ بھی لے لو تاکہ وقت مقررہ پر کوئی دقت نہ ہو۔ بہت بہتر جناب، ویسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کتنا کیش مل سکے گا؟ ٹونی نے نہایت چالاکی سے ایک کاروباری سوال کر لیا جسے مجھ جیسا کاروباری آدمی نہ سمجھتا تو اور کون سمجھ سکتا تھا؟ اتنا کہ اس کا 25% تم اپنے کمیشن کے طور پر وصول کرنے کے بعد اپنی کم از کم 3 محبوباؤں کے نخرے 1 سال تک اٹھا سکتے ہو۔ میں نے اسے باتوں ہی باتوں میں اس کے معاوضے کی شرح بھی بتا دی اور اس نے اسے خشوع سے قبول کر لیا۔ مقررہ رات ابرآلود اور خاموش سی تھی۔ ٹونی سر شامی رنگساز کی حیثیت سے بلڈنگ کی 4تھی منزل پر رنگوں کے کچھ ڈبے اور ایک لمبا تختہ رکھایا تھا۔ اس نے اس منزل کے مکینوں کو بتایا تھا کہ بلڈنگ کے مالک کی طرف سے اسے باہر کی گیلریوں میں رنگ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور دوسرے دن سے اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے میں اور ٹونی ضروری چیزوں سے لیس ہو کر اپنی کار میں چل پڑے۔ کار کو پارک کرنے کے لیے میں نے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ تقریباً نصف فلانگ کے فاصلے پر ہمیں کار چھوڑنی تھی اور بقیہ راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ چنانچہ 12 بجے ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ میں نے احتیاط سے چاروں طرف دیکھا اور پھر کار کا انجن بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ تاریک اور خاموش رات میں ہم دونوں دیواروں کے سائے اس عمارت کی جانب چل پڑے۔ ہم دونوں بھی اپنے کام کے لیے مستعد اور ہوشیار تھے اور اسے بخوبی انجام دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ عمارت کے زینے سے گزرتے ہوئے ہم بالآخر 4تھی منزل پر پہنچ گئے۔ ٹونی کسی قدر بھاری بدن کا مالک تھا، اس لیے 4تھی منزل پر پہنچ کر وہ ہانپنے لگا، تاہم اس نے جلدی اپنی سانسوں پر قابو پا لیا۔ میں نے اس راہداری کا ایک چکر لگایا، تمام دروازے بند تھے۔ تب میں نے ٹونی کو اشارہ کیا اور ٹونی نے رنگ کے ڈبوں کے نزدیک پڑا ہوا مضبوط تختہ اٹھا لیا۔ پھر اس نے نہایت مہارت سے وہ وزنی تختہ گلی کے دوسرے سرے تک پہنچانا شروع کر دیا۔ پروگرام کے مطابق ٹونی کو یہیں رک کر اس تختے کو اور قرب و جوار کی نگرانی کرنی تھی۔
तख्ते का दूसरा सिरा बैंक की इमारत की छत पर पहुंचता जा रहा था। मैंने टोनी से पूछा कि वजनी तख्ते को दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए इसे मेरी मदद तो दरकार नहीं है, लेकिन इसने हंसकर कहा, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये मुश्किल काम अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि किसी फ्लैट में एक इंतहाई दिलदोज चीख गूंजी और मैं और टोनी कई फीट ऊंचे उछल गए। तख्ते पर काबू रखना बेशक मुश्किल था। मैं इस सिलसिले में टोनी को कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता था, चूँकि वो आखिरी सिरे पर पहुंचने वाला था और इस वक्त इसका मुकम्मल वज़न दूसरी तरफ था। इसलिए इत्मीनान से टोनी के हाथ से तख्ता छूटा और एक खौफनाक धमाके के साथ चौथी मंजिल से नीचे जा पड़ा। इसके साथ ही हमारे ऐन अकब वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला और औरतें और मर्द आग आग चीखते हुए बाहर निकल आए। उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं दी थी, वरना हम आसानी से धर लिए जाते। आग वाकई शदीद लगी थी। एक फ्लैट से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसने दूसरे फ्लैटों को भी लपेट में ले लिया था और लोग धड़ाधड़ इमारत से बाहर निकलने लगे थे। हमारे पास भी इसके सिवा चारा नहीं था कि खुद भी आग आग चीखते हुए भाग पड़ें। बड़ी खैरियत हो गई उस्ताद। अगर तुम बैंक की इमारत में दाखिल हो चुके होते और इसके बाद ये हंगामा होता तो, रास्ते में टोनी ने कहा। लेकिन मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कार ड्राइविंग करता हुआ अपने बंगले तक पहुंच गया। ठीक है टोनी, अब तुम जाओ, मैं कोई दूसरा प्रोग्राम बनाकर तुम्हें इत्तला कर दूंगा, मैंने कहा और टोनी मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। लेकिन अपनी इस नाकामी से मुझे शदीद झंझुलाहट हुई थी। मैंने जिन लोगों को गुर बताए थे वो ऐश कर रहे थे, लेकिन मैंने पहली बार अपने मयार से गिरकर एक कोशिश की थी तो हालात ने उसे नाकाम बना दिया था। कोई सुकम नहीं था, इंतहाई कामयाब प्रोग्राम था, लेकिन आग भी ज़रूर लगनी थी। बहरहाल मेरे हालात कुछ और ख़राब हो गए। अब तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं किसी घर में घुसकर कुछ हासिल करने की कोशिश करूं। हालात संभाले न संभलते अगर इस रोज़ बेनीपाल ज़्यादा न पी जाता। सख्त नशे के आलम में वो मेरे पास आया और अकीदत का इजहार करते हुए नोटों की चंद गड्डियाँ मेरे कदमों में रख दी। तुम्हारा नाम लेकर एक घोड़ा खेल लिया था उस्ताद, वारे न्यारे हो गए, वरना बिल्कुल कल्लाश था। ये तुम्हारी नज़र है, देखो, इनकार मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। और मैंने नशे में डूबे हुए इस इंसान का दिल न तोड़ा और वह नजराना कबूल कर लिया। यह नजराना इस वक्त मेरे लिए बहुत कीमती था। हालत ने जहन मुंतशिर कर रखा था। अब कम से कम दिल जमी से कुछ प्रोग्राम तो बना सकता हूँ। सूरत हाल वाकई बेखद ख़राब हो गई थी। बहरहाल बीनीपाल का होश में आने के बाद क्या हाल हुआ मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने अब संजीदगी के साथ किसी इक़दाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और वक्ती सहारे के लिए मैंने इस इत्तेफाक का सहारा लिया जो साहिल समंदर के एक सुनसान गोशे में पेश आया था। मिस्टर मेघना शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ख़ुद चूँकि मोटरों की एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, इसलिए एक सनतकार की हैसियत से भी नुमाया मकाम रखते थे। अब अगर मिस्टर मेघना जैसा बाइज़्ज़त शख्स अपनी गुंजाइश से ज़्यादा शराब पी जाए और अपनी हद से काबिल एतराज़ हालत में बाहर निकल आए और चंद लड़कियों से छेड़छाड़ करके इनके हाथों मार खाए और मेरे पास मूवी कैमरा हो, तो फिर कौन बेवकूफ़ इस दिलचस्प वाक़ई की फ़िल्म बनाने से गुरेज करेगा। ये दूसरी बात है कि फ़िल्म बनाने वाला मुझ जैसा आदमी हो जो ऊंचे शिकार के तसव्वुर में फाकों तक पहुंच जाए और किसी घटिया शिकार पर हाथ न डाले। लेकिन मिस्टर मेघना घटिया शिकार तो नहीं थे। इस अरबपति ताजिर के लिए 10-20 लाख डॉलर की अदायगी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। मैंने इसको फ़िल्म भिजवा दी और टेलीफोन पर 20 लाख डॉलर का मुतालबा भी कर दिया। अगर ये रकम मुझे मिल जाती तो मैं यकीनी तौर पर एक आखिरी दाव के लिए प्लानिंग करता और फिर इस पर अमल कर ही डालता। मिस्टर मेघना ने पहले तो सीधे मुँह बात ही नहीं की, लेकिन जब मैंने इस पार्सल का जिक्र किया जो आज ही दोपहर की डाक से इसके पास पहुंचा होगा, तो वो किसी कदर संजीदा हुआ। इसके बाद मैंने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि पार्सल में मौजूद फ़िल्म को वो बगौर देखे और सोचे कि अगर इसके फ़ोटोग्राफ
شہر کے متعدد بک اسٹالوں پر نظر آئیں۔ اس کے بعد فلم بھی چند ڈالر میں ہر کس و ناقص کو دستیاب ہو جائے تو کیسی رہے؟ ہاں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی ایسی فلم کی پبلسٹی اخبارات میں نہ ہو۔ اگر مسٹر میگنا کو میری اس بکواس سے دلچسپی ہو تو وہ اپنے گھر پر ہی رک کر کسی بھی وقت میرے فون کا انتظار کریں۔ اس کارروائی کی 24 گھنٹے کے بعد میں نے مسٹر میگنا کو فون کیا تو ان کی آواز کافی کمزور تھی۔ میں شدت سے تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے فلم دیکھ لی مسٹر میگنا؟ میاں، خدا کے واسطے مجھے اس فلم کے نیگیٹو ساری فلموں کے ساتھ واپس کر دو۔ تم جو مانگو گے ادا کر دوں گا، لیکن اس کی ایک بھی کاپی تمہارے پاس نہ رہے اور میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ مسٹر میگنا کی پہلے کی اور اب کی آواز میں بڑا فرق تھا۔ مجھے ان سے کافی ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں ایمانداری سے سودے کرتا ہوں مسٹر میگنا، صرف $20 لاکھ جو میں نے آپ سے طلب کیے تھے۔ آپ کی بدحواسی دیکھ کر بلکہ محسوس کر کر بھی میں رقم نہیں بڑھا رہا، لیکن کسی فریب کے بغیر مجھے یہ رقم مل جانی چاہیے، ورنہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی فریب کیا تو کل کے اخبارات میں اس کی پبلسٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی فوٹوگراف۔ او نہیں، ایسا مت کہو۔ میں مسٹر میگنا کی آواز ڈوبنے لگی اور پھر ریسیور گرنے کی آواز سنائی دی اور میں ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا۔ اس وقت تو میں نے فون بند کر دیا، لیکن میری بے چینی عروج پر تھی۔ ایک خوفناک خیال میرے ذہن پر ضربے لگا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے دوبارہ فون کیا اور چند ساعت کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ مجھے مسٹر میگنا سے گفتگو کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز سن کر میں نے کہا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ان کا ایک دوست۔ آپ براہ کرم، میں نے کہنا چاہا، لیکن عورت نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ اگر آپ ان کے دوست بول رہے ہیں تو بڑے غم کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 1 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ فون پر کسی سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان پر دل کا دورہ پڑا، اور عورت کی چند سسکیاں سنائی دیں اور پھر وہ بولی، اب آپ ان کی تدفین کے لیے تشریف لے آئیے۔ تدفین تو میری ہونی چاہیے تھی۔ اس غم کو تو میں آسانی سے بھول نہیں سکتا تھا۔ مسٹر میگنا مجھے $20 لاکھ ادا کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اب ان کے بعد اس فلم سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ممکن تھا ان کے اہل خاندان میں کوئی ان فلموں کا قدردان ہوتا، لیکن مسٹر میگنا کی اچانک موت کی تحقیقات کرنے والے پولیس افسر کو وہ فلم بھی دستیاب ہوگی۔ چند روز تک میں غم کا شکار رہا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے جرم سے روکنا چاہتی ہو اور میں ساری زندگی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ میرے دوست احباب مجھ سے ملاقات کرنے آتے اور اس کا سبب پوچھتے، لیکن میں کسی کو کیا بتاتا؟ معتقدین اپنے مسائل اور منصوبے لے کر آتے اور صرف بات نبھانے کے لیے میں انہیں کوئی نہ کوئی مشورہ دے دیتا۔ جب وہ میرے مشوروں کے تحت اپنی کامیابی کی داستانیں سناتے تو میں دل مسوس کر رہ جاتا۔ کئی بار تو سوچا تھا کہ کسی بڑے شکار کا خیال چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے دھندے شروع کر دوں، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ یہ سوچا کہ صرف مشوروں کا کاروبار کر لوں، لیکن ان چھوٹے لوگوں سے کچھ مانگنا اور مانگتا تو عزت جاتی تھی۔ بہرحال 1 2 3 6 7 کوششیں کی تھیں، پھر خودکشی تک نوبت پہنچ گئی۔ ساری پلاننگ کامیاب ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی ناکہانی پڑتی کہ آخری مرحلہ رہ جاتا۔ اگر چالاکی سے اپنے معتقدین سے کچھ نہ کچھ کھینچتا نہ رہتا تو ساری ساکھ خاک میں مل جاتی، عزت بچانا مشکل ہو جاتا۔ ان مسلسل ناکامیوں نے میرے ذہن میں خوف پیدا کر دیا۔ جرائم کی پلاننگ کرنے میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن کسی سلسلے میں ناکام ہونے کے بعد میں نے بارہا غور کیا کہ اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں، لیکن میرے پروگرام میں کوئی رخنہ نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی بالکل غیر متوقع واقعہ رونما ہوا اور اس کا اثر براہ راست میرے پروگرام پر پڑا۔ پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔
شہر اور ملک تاریکی میں ڈوب گئے۔ یہ تاریکی چوری چکاری یا اچکا گیری کرنے والوں کے لیے تو سود مند ہو سکتی تھی، میرے بلک کس کام کی؟ شہر کی رونقیں بھی ختم ہو گئی تھیں، بس خوف و ہراس کی ایک فضا تھی جو ہر طرف نظر آتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خود کالے کاروبار کرنے والوں پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ سارے دھندے ختم ہو کر رہ گئے تھے اور عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کیفیت کا ذکر ایک بار ٹونی نے بھی کیا۔ بڑی گھٹن پیدا ہو گئی ہے استاد، سارے کاروبار چوپٹ ہو کر رہ گئے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاں میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے استاد، ورنہ ہم جیسے لوگوں کی تو زندگی محال ہو جائے گی۔ لاکھوں کماتے ہیں لیکن جرائم کی کمائی اس لیے اپنے پاس نہیں رکھتے کہ نقصان نہ پہنچائے، اور جلدی سے جلدی سے نکال دیتے ہیں اور کلاش کے کلاش رہتے ہیں۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ موجودہ حالات خود میرے لیے بھی اتنے ہی خوفناک تھے، میں تو ان لوگوں سے بھی زیادہ قسم پرسی کا شکار تھا۔ یہ لوگ تو پیٹ بھرنے کے لیے ہر کام کر سکتے تھے، لیکن میں ابھی تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ صرف ایک داؤ لگاؤں گا، صرف ایک داؤ، اور اس کے بعد کسی دوسرے جرم کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اور وہ داؤ میری بہترین صلاحیتوں کا مظہر ہوگا۔ میرے ذہن میں بزدلی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ کام اگر ایسا ہو کہ میری دیرینہ خواہشات کی تکمیل ہو جائے تو میں قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن زندگیاں لی جائیں تو ان کا نعم البدل بھی تو بھرپور ہو۔ ٹونی سے میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور کوئی عمدہ پروگرام ترتیب دے دوں گا، اور اس کے بعد میں نے زیادہ شد و مت سے اپنے کام پر غور کرنا شروع کیا۔ ان موجودہ حالات میں کیا کام ممکن ہو سکتا ہے؟ ان دنوں یہی شغل تھا۔ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جاتا تھا اور تخمینے لگاتا رہتا تھا۔ کوئی کاروبار، کوئی ایسا پلان جو اس جنگ سے تعلق رکھتا ہو۔ اندازہ لگایا جائے کہ حکومت کے غذائی اجناس کے ذخیروں میں کون سی چیز کی کمی ہے۔ کسی گمنام حیثیت سے حکومت سے سودا کیا جائے اور کوئی ایسی ترکیب کہ حکومت سے کوئی بڑی رقم حاصل ہو سکے۔ لیکن وہ ترکیب کیا ہو؟ وہ ترکیب کیا ہونی چاہیے؟ یہ بات ابھی ذہن میں اٹکی ہوئی تھی۔ تاریک راتوں میں اکثر باہر نکل جاتا تھا۔ بمباری شروع ہو چکی تھی اور اکثر شہروں کی فضاؤں میں سائرن کی آوازیں گونجتیں۔ بمباری ہوتی، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں سرخ نقطے آسمان کی طرف اچھالتیں اور آتش بازی کا منظر نظر آتا۔ ہر شخص بے چینی کا شکار تھا۔ اہم فوجی مقامات پر پہرے لگے ہوئے تھے اور اس طرف گزر مشکل تھا۔ اس وقت بھی کار لے کر میں آوارہ گردی کرنے نکل گیا تھا۔ سچی بات ہے، کلاش تھا اور اپنی فطرت کے برعکس سوچا تھا کہ کہیں سے کچھ رقم حاصل کروں گا۔ اب تو اہلن شاہی کے چوہے خانے بھی غیر آباد ہو گئے تھے اور وہاں اکا دکا کوئی بیٹھا ہوا ٹھرکی ہی نظر آتا تھا جن کی جیبوں میں کچھ نہ ہوتا۔ کار اس وقت اہلن شاہی کے ایک چوہے خانے کے قریب ہی کھڑی تھی کہ اچانک کسی طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ تاریکی میں کسی سمت کا اندازہ تو نہیں لگا سکا، لیکن فائرنگ شدید تھی۔ میں نے سوچا یہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے، نہ جانے کیا قصہ ہے، کوئی گولی بھٹک کر اس طرف بھی آ سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے کار اسٹارٹ کر دی اور پھر چند گز آگے ہی بڑھا تھا کہ کسی نے کار کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ براہ کرم دروازہ کھول دو، میری مدد کرو، میری زندگی خطرے میں ہے، اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں ماری جاؤں گی۔ آواز نسوانی اور التجا بھری تھی۔ نسوانی آواز مدد کی درخواست کرے تو عموماً انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ مدد کی درخواست کرنے والا اس کا مستحق بھی ہے یا نہیں، اور اس معاملے میں بھی اس وقت عام انسانوں سے مختلف نہ رہا۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوچا تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے
ممکن ہے کہ اس کا تعلق بھی اپنے ہی پیشے کے کسی شعبے سے ہو۔ بہرحال میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ تڑپ کر اندر گھس آئی۔ جو ہی اس نے دروازہ بند کیا، میں نے کار آگے بڑھا دی۔ میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کار کی پچھلی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ عقب نما آئینے کا رخ بھی بدل لیا، لیکن ایک ہیولے کے علاوہ اور کیا نظر آ سکتا تھا؟ بہرحال میں اسے علاقے سے کافی دور لے آیا۔ اس دوران میں نے اس کے حلق سے ہلکی ہلکی کراہیں بھی سنی تھیں۔ تب میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا تم زخمی ہو؟ ہاں، میری ران میں گولی لگی ہے۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے سوال کیا، اور دوسری طرف سے فوراً کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جب میں نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہا گیا، اس بورڈنگ ہاؤس کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس شہر میں اجنبی بھی ہوں۔ اگر زخمی نہ ہوتی تو کہیں بھی اتر جاتی، لیکن اس حالت میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیوں نہیں، یوں بھی میں اپنے مکان میں تنہا رہتا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، اس نے جواب دیا، اور میں دل دل میں مسکرانے لگا۔ میں نے سوچا، خاتون، یہ لفظ شکریہ تو بے وقوف بنانے کے کام آتا ہے۔ بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا، صرف شکریہ سے کام نہیں چلنا، اور بھی بہت کچھ ہے اس کے علاوہ۔ بہرحال میں ان احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ بالآخر اپنے بنگلے میں پہنچ گیا، جس سے اب مجھے چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ اس چار دیواری میں اب ساکھ کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا، نہ جانے یہ ساکھ بھی کب تک ہے۔ بہرحال کار کھڑی کرنے کے بعد میں نے اب بھی دروازہ کھول کر ان خاتون سے اترنے کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ دوسری آواز کے بعد میں نے اسے ٹٹولا، اور میرا اندازہ درست نکلا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تعجب کی بات نہیں تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ زخمی ہے، چنانچہ میں نے جھک کر اس کے بدن کو سنبھالا اور باہر نکال لیا، پھر اسے ہاتھوں میں اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ بلیک آؤٹ کے ماحول میں ایسی روشنیاں بند کر دی گئی تھیں جو باہر سے نظر آ سکیں، لیکن اندرونی کمروں میں روشنی تھی۔ میں اسے اپنی خوابگاہ میں لے آیا، اور پھر روشنی میں نے اسے دیکھا، اور دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ سادہ سی شکل کی ایک لڑکا نما لڑکی تھی، بال چھوٹے چھوٹے، لڑکوں کی مانند تراشے ہوئے تھے۔ جسمانی نقوش یا تو کم سنی کے غماز تھے، یا پھر بدن کی ساختی ایسی تھی کہ بہت کم عمر معلوم ہوتی تھی۔ گھٹنوں سے اونچی اسکرٹ پہنے ہوئی تھی، اور چیک کا مردانہ تراش کا بلاؤز تیزی سے بہنے والے خون کی وجہ سے ایک پاؤں سرخ تھا اور دوسرا سفید۔ جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اس خون نے میرا لباس بھی کافی خراب کر دیا تھا، لیکن اتنا خون دیکھ کر مجھے تشویش ہو گئی۔ لڑکی سے گفتگو کے دوران میں نے اس کی آواز میں کمزوری محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر خون اسی تیزی سے بہتا رہا تو تھوڑی دیر میں اس کے بدن سے خون کا ایک ایک قطرہ خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسے بیڈ پر لٹا کر تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ پھر میں اس کے خون کو بند کرنے کی ترکیبیں کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں کامیاب ہو گیا۔ گولی کا زخم میں نے دیکھ لیا تھا، اس نے ہڈی نہیں توڑی تھی، بلکہ ران کے گوشت میں آر پار سوراخ کر دیا تھا۔ لیکن اس دوران اتنا خون بہہ چکا تھا کہ لڑکی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کوئی مصیبت ہی نہ آن پڑے۔ اگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تو خواہ میں بھی الجھن میں پھنس سکتا ہوں۔ لڑکی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میں اپنے طور پر اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرتا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد کے لیے میں نے انتظامات کر رکھے تھے، چنانچہ اسے ایک مقوی مشروب میں برانڈی ملا کر پلانے سے اس کی حالت کسی حد تک بحال ہوئی۔ حواس تو اس کے اس وقت بھی خراب نہیں تھے جب وہ میری کار میں آئی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی پھیکے سے انداز میں۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میری ران میں گولی لگی تھی، کیا تم نے دیکھا؟ ہاں، ہڈی محفوظ ہے، لیکن تمہارے بدن سے خون زیادہ بہہ گیا ہے۔ اگر تم کار ہی میں اپنے زخم کے بارے میں بتا دیتی تو میں تمہارا خون روکنے کی کوشش کرتا۔ موقع نہیں تھا،
مجھے تو اب بھی ان خطرناک لوگوں سے خطرہ ہے۔ اگر کسی طرح تمہاری کار کا نمبر ان کی نگاہ میں آ گیا تو وہ تم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لڑکی نے رک کر میرے چہرے پر خوف کے آثار تلاش کیے، پھر مطمئن ہو کر بولی، چنانچہ تمہیں حفاظتی اقدامات کر لینے چاہیے۔ کون لوگ ہیں وہ اور تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ افسوس، میں تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتی، البتہ مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت مضمحل پاتی ہوں، شاید خون کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بہہ گیا، میرے اعضاء میں سنسناہٹ ہو رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو جاؤں۔ اگر تم اپنی شرائط پر میری بات کا برا مت ماننا، اگر اخلاقی طور پر ورنہ کاروباری طور پر میری مدد کرو، اگر تم مجھے باحفاظت اوک کرین کے فلیٹ نمبر 20 میں مسٹر اینتھونی کے پاس پہنچا دو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ $5000 تک دے سکتی ہوں۔ دوسری صورت میں، اگر تم کوئی صاحب حیثیت انسان ہو تو صرف اخلاقی طور پر میری مدد کرو، لڑکی نے التجا بھری آواز میں کہا۔ $5000؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس پرآشوب دور میں اور اس وقت جب کہ میری مالی حالت بالکل تباہ ہو چکی ہے، اگر یہ رقم ہاتھ آ جائے تو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے سے کافی وقت گزر سکتا ہے۔ لڑکی نے اپنے بارے میں تفصیل نہیں بتائی تو میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کی طوطا چشمی ہی بہتر ہے۔ بہرحال ذرا سی حجت ہی صحیح، لیکن میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ دیر نہ کرو شریف آدمی، ممکن ہے کہ میں جان بر نہ ہو سکوں، اس سے پہلے مجھے میرے ساتھی کے پاس پہنچا دو اور $5000 کماؤ۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تب جلدی کرو، میرا پورا بدن بے جان ہوتا جا رہا ہے، بے جان ہوتا جا رہا ہے، اس نے کربناک آواز میں کہا، اور میں بادل ناخواستہ تیار ہو گیا۔ ایک بار پھر میں اسے بازو میں سنبھال کر اپنی کار تک لایا اور پھر احتیاط کے ساتھ اسے عقبی سیٹ پر بٹھا دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے کار کا ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنا پستول وغیرہ ساتھ لے لیا تھا۔ اوک کرین کا رہائشی علاقہ تھا اور اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں میرا علاقہ تھا، چنانچہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا میں اس علاقے کی جانب چل پڑا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے ساتھی کا؟ میں نے راستے میں یہ جاننے کی غرض سے لڑکی سے سوال کیا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو، جبکہ اس کے ساتھی کا نام مجھے یاد تھا۔ اینتھونی، لڑکی نے جواب دیا۔ تمہارے بارے میں بتاتے ہوئے میں اسے کیا کہوں؟ اوہ، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ لفٹ کون سی منزل پر ہے؟ پہلی منزل پر، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تب ٹھیک ہے، کسی عمارت کی پہلی منزل پر لفٹ کے بغیر بھی اس نازک سی لڑکی کو سہارا دے کر لے جانا مشکل نہیں ہوگا، میں نے سوچا، اور چند ساعت کے بعد میں اوک کرین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے بلڈنگ کی جانب میری رہنمائی کی اور بالآخر ہم منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے سہارا دے کر اسے نیچے اتارا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، عمارت کل 4 منزلہ تھی اور اس میں لفٹ نہیں تھی۔ کشادہ سیڑھیوں سے گزر کر ہم پہلی منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکی غیر معمولی قوت ارادی سے کام لے رہی ہے، ورنہ اس کی حالت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے تھامے رکھا، دوسرے ہاتھ سے کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند ساتھ خاموشی رہی اور پھر دروازہ کھلا، لیکن اس کے ساتھ ہی 2 آدمی ہم دونوں پر ٹوٹ پڑے اور ہمیں اندر اتنی قوت سے کھینچا گیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ لڑکی میرے نیچے دبی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن سامنے موجود آدمیوں کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے، دونوں ہی چہرے سے شفاف نظر آتے تھے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور ان میں سے ایک گھرراتی ہوئی آواز میں بولا۔ حلق سے آواز نکلی تو حلق میں گولی اتار دوں گا، خاموشی سے اٹھو اور اندر چلو۔ چلو، تم اسے اٹھاؤ، اس نے پستول سے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن صورتحال ہی ایسی تھی۔
میں نے جھک کر لڑکی کو سیدھا کیا۔ اس بد نصیب کا زخم گرنے سے پھر کھل گیا تھا اور خون بڑی تیزی سے پھر بہنے لگا تھا۔ تاہم ان درندہ صفت انسانوں کے سامنے ایک نہ چل سکی اور میں نے لڑکی کو سہارا دے کر اٹھایا اور ان کے کہنے کے مطابق اندرونی کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں روشنی تھی اور اس روشنی میں کبھی ہیکل شخص اوندھا پڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گردن میں ایک رسی کسی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ڈوبتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی، او اینتھونی! اس کے بعد وہ زمین پر آ رہی۔ میں اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ دونوں میں سے ایک شخص نے پوچھا۔ زبان انگلش تھی لیکن لہجہ اور شکل و صورت سے وہ جرمن معلوم ہو رہے تھے۔ ایک اجنبی۔ یہ لڑکی اتفاقی طور پر مجھے مل گئی تھی۔ میری کار میں آ گھسی تھی اور پھر اس نے استدعا کی کہ میں کچھ لوگوں سے اس کی زندگی بچاؤں۔ جب یہ میرے گھر پہنچی تب مجھے احساس ہوا کہ بہت زخمی ہے۔ پھر اس کی خواہش پر میں اسے یہاں لے آیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ چلو اس کی تلاشی لو، ان میں سے ایک نے حکم دیا۔ جلدی کرو، یہ پستول بے آواز ہے، اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو، وہ کرخت لہجے میں بولا اور میں مجبوراً جھک گیا۔ لیکن ان لوگوں کے طرز گفتگو سے میں بری طرح جھلا گیا تھا اور طاق میں تھا کہ موقع ملتے ہی میں ان سے بدلہ لوں، اور وہ موقع مجھے مل ہی گیا۔ میں نے برق رفتاری سے پستول والے شخص کے ہاتھ پر ایک زوردار کک لگائی اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے فوراً اپنا پستول نکال لیا اور ان دونوں کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ ان سے فارغ ہو کر میں لڑکی کے نزدیک پہنچ گیا۔ $5000 کی اسامی موت و زیست کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک کونے میں بیڈ موجود تھا، چنانچہ میں اسے اٹھا لایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ آن کی آن میں بیڈ کی چادر بھی رنگین ہو گئی تھی۔ جس جگہ لڑکی پڑی ہوئی تھی وہاں بھی بہت سا خون جمع تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ چنانچہ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے جھنجھوڑا۔ اب میں تمہارے لیے کیا کروں؟ جواب میں لڑکی نے آنکھیں کھولی، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے لیکن آواز نہیں نکل سکی۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں کو جنبش دی اور اپنے زہری بدن کو ٹٹولنے لگی۔ میں اس کی حرکات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کو اپنی رانوں تک لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار اس کا ہاتھ اسٹاکنگ کے سرے تک پہنچ گیا اور اس نے اس سرے کو پکڑ لیا۔ پھر شاید ہاتھوں کی آخری قوت صرف کر کے اس نے زور زور سے اسے کھینچا، لیکن یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ وہ شے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کا ہاتھ نیچے گر پڑا۔ 4 میرے منہ سے نکل گیا۔ 4 لاشوں کے درمیان اب میں تنہا جاندار رہ گیا تھا۔ کیا کروں؟ اب جان بچا کر بھاگ جاؤں؟ اگر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں ان چاروں کے درمیان اجنبی ہوں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے احساس ہوا کہ ایسی بھی کیا بزدلی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس اسرار کو جاننے کی کوشش تو کروں، لیکن یہاں اس فلیٹ میں آرام سے بیٹھ کر یہ راز جاننے کی کوشش اتنے ہی آرام کے ساتھ مجھے جہنم رسید کر سکتی ہے۔ چنانچہ فوری طور پر میں نے چند فیصلے کیے۔ سب سے پہلے میں نے لڑکی کی اس آخری کوشش کا جائزہ لیا جو اس نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کی تھی۔ اسٹاکنگ کے سرے سے برآمد ہونے والی سفید چیز کیا تھی، اور اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہو گیا۔ سفید پلاسٹک کے نیچے کوئی فلم تھی جو اسٹاکنگ کے ڈبل تہہ والے کھول میں لڑکی کی ران سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس قسم کی مائکرو فلموں کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات تھیں، اس لیے یہ مجھے بے حد اہم محسوس ہوئی۔ دوسری اسٹاکنگ میں بھی ایسی ہی ایک فلم موجود تھی۔ میں نے یہ دونوں فلمیں رول کر کے جیب میں ڈالیں۔ اس کے بعد میں نے دوسرے انداز میں سوچا۔ پھر میں نے لڑکی کے ساتھی اینتھونی کو پلٹا۔ قبول صورت شخص تھا۔ اس کی جیب سے مجھے کچھ کاغذات اور تھوڑی سی کرنسی ملی۔ میں نے انہیں جیب میں ٹھوس لیا اور پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی جیبوں سے بھی جو کچھ دستیاب ہوا میں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر فلیٹ کی ایسی دوسری چیزوں کا جائزہ لیا جہاں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ ایک میز کی طرف سے مجھے کافی کرنسی ملی اور میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ کم از کم اس بھاگ دوڑ کا معاوضہ تو مل گیا تھا۔ لیکن اب
यहाँ سے نکل جانا بہتر ہے۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد میں نے فلیٹ چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑا۔ اپنے بنگلے میں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے وہ تمام چیزیں نکال کر ایک محفوظ جگہ رکھیں، پھر خون آلود لباس تبدیل کیا، نہ صرف تبدیل کیا بلکہ کچن میں جا کر پہلا لباس جلا کر خاکستر کر دیا، پھر پانی کی بالٹی اور کپڑا لے کر باہر آیا اور کار کو ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سے ٹارچ کی روشنی بھی نہ دیکھی جا سکے۔ اس کے بعد میں نے روشنی میں کار کی خوب صفائی کی اور سیٹوں اور نیچے کے پائیدان سے خون صاف کیا۔ اس کام سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں اندر آ گیا۔ اس وقت سونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بہت سے کاغذات جو میں وہاں سے لایا تھا میرے لیے بہت دلکش تھے، چنانچہ میں انہیں کھول کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس وقت مجھے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا جب میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب کاغذات جرمن زبان میں ہیں، اور اسی وقت ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا، ممکن ہے کہ وہ جرمن جاسوس ہوں۔ موجودہ زمانے میں جبکہ آدھی دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور جنگ کی آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی، اس اتحادی ملک میں جرمنوں کی موجودگی صرف اسی خیال کی مظہر تھی کہ وہ جاسوس تھے۔ شاید سبھی جاسوس تھے اور ان میں کسی بات پر چل گئی تھی۔ میں خود تو جرمن زبان سے ناواقف تھا، لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی میری نگاہوں میں تھے جو مجھے ان کاغذات کی تفصیل بتا سکتے تھے، خاص طور پر بوڑھا مجسمہ ساز ہینڈرک، جو میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہینڈرک نے اپنی آدھی زندگی جرمن میں گزاری تھی اور وہیں کسی جرمن عورت سے شادی کی تھی اور اس کی موت سے بد دل ہو کر جرمن چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ طویل عرصے سے اپنی جرمن بیوی کے خوبصورت مجسمے بناتا تھا اور انہیں فروخت کر دیتا تھا، گویا اس کا شوق ہی اس کی تسکین اور اس کا پیشہ تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ ان تمام کاغذات کو الگ الگ کیا اور پھر انہیں لفافوں میں بند کر دیا۔ مائکرو فلم بھی میں نے نہایت احتیاط سے رکھ دی تھی۔ میرے ذہن میں ایک صورت ابھری تھی، کاش یہ کوئی اہم فوجی راز ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پوری زندگی کی محرومیوں کا صلہ مل جائے گا۔ اس زمانے میں یہ راز بے حد بیش قیمت بھی ہو سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ کام میرے شایان شان بھی تھا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اب تک میں جو چھوٹی چھوٹی کوششوں میں ناکام ہو چکا تھا، وہ صرف اس لیے کہ قدرت مجھے میرا اصل مقام دینا چاہتی ہو۔ میں نے مدت بعد سینکڑوں ہوائی قلعے تعمیر کر ڈالے اور نہا دھو کر صبح میں نے ہلکا سا ناشتہ کیا، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالی۔ یہ ساری چیزیں ایک چرمی بیگ میں رکھ کر میں باہر نکل آیا۔ اس وقت میری جیب میں تقریباً $12,000 کی رقم تھی، حالانکہ میں اس وقت ایک چھوٹی سی رقم یعنی $5,000 سے بھی مایوس ہو گیا تھا جب لڑکی نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ معمولی سی رقم میری تقدیر میں نہیں ہے، لیکن میری تھوڑی سی کوشش سے حالات بدل گئے تھے۔ ہینڈرک کے مکان سے تقریباً نصف فرلانگ دور میں اور اسے لاک کر کے چرمی بیگ اٹھائے لاوالی لوگوں کی طرح ہینڈرک کے مکان کی طرف چل پڑا۔ بوڑھے کے سال خوردہ مکان کے دروازے پر ہینڈرک لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ بیل مسلسل 1 منٹ تک بجانی پڑی، تب کہیں جا کر بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر بمشکل تمام اس نے اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے خد و خال درست کیے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے پہچان گئے ہوگے، میں نے مسکرا کر کہا۔ یقین ہے تو پھر یہ بیکار سوال کیوں کیا؟ آؤ اندر آ جاؤ، بوڑھے ہینڈرک نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ ہینڈرک یوں بھی چڑچڑی طبیعت کا مالک تھا اور اس کی وجہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اب ساری دنیا کو تو اس کی بیوی کے مجسموں سے دلچسپی ہو نہیں سکتی تھی، اور وہ صرف اسی کے مجسمے بناتا تھا۔ اگر کوئی نیا بیوقوف پھنس گیا تو ہفتہ اچھا چل گیا، ورنہ عموماً وہ پریشان ہی رہتا۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور بولا، بتاؤ بھائی کیسے آنا ہوا؟ مجھے کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوئی تو تمہارے پاس چلا آیا۔ یوں بھی میں نے سوچا کہ جنگ کے اس برے دور میں جبکہ بڑے بڑے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، نہ جانے بیچارے مسٹر ہینڈرک کا کاروبار کیسے چل رہا ہوگا۔ چنانچہ میں
اپنے دوست کی خدمت میں یہ $100 پیش کرنے آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے تیسرے دن مزید $100 دے جاؤں گا۔ میں نے $100 کا ایک نوٹ بوڑھے کی طرف بڑھایا اور اس نے چیل کی طرح میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا۔ تم بعد میں مذاق کہہ کر نوٹ واپس تو نہیں مانگو گے؟ وہ مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولا۔ ہرگز نہیں مسٹر ہینڈرک، لیکن یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس دور میں بہت کم بے وقوف ایسے ہوں گے جو کسی کو $100 کا نوٹ اس طرح دے دیں۔ ہینڈرک نے صاف گوئی سے کہا۔ میں تو تمہارا دوست ہوں مسٹر ہینڈرک۔ ان میں سے جو مجسمہ تمہیں پسند ہو لے جاؤ، میری طرف سے تمہاری نظر۔ نہیں مسٹر ہینڈرک، میں نے آپ کی مدد بے غرض کی ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ اس طرح نہیں بھائی، میں کم سے کم تمہیں چائے تو پلا ہی سکتا ہوں۔ بوڑھے کی آنکھوں سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے اچانک میں نے ایسی اداکاری کی کہ جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ارے ہاں مسٹر ہینڈرک، آپ تو جرمن زبان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ واقف ہوں گے؟ بوڑھے نے آنکھیں نکالی۔ اہل جرمن بھی مجھ سے زیادہ اپنی زبان نہیں جانتے ہوں گے۔ ہاں یقیناً، تب براہ کرم میرے اس خیال کی تصدیق کر دیں۔ میں ایک عجیب و غریب واقعے سے دوچار ہوں۔ 2-3 دن پہلے مجھے ایک لفافہ ملا جس میں چند کاغذات تھے اور 2 مائکرو فلمیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کاغذات کی زبان جرمنی ہے۔ کس نے بھیجے تھے؟ یہی بات تو نامعلوم ہے، آپ دیکھ لیں تو کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ میں نے بیگ میں سے اینتھونی کے کاغذات نکال کر اس کے سامنے کر دیے۔ بوڑھے نے کاغذات کو دیکھا اور پھر چند ساتھ کے بعد بولا، کیپٹن اینتھونی کے نام ایک خط ہے جس میں لکھا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی کوشش کریں۔ کسی لڑکی کی تحریر ہے۔ خوب، اور بس ان کاغذات میں کچھ نوٹس ہیں جو صرف یادداشتوں پر مشتمل ہیں۔ انہیں دیکھیے مسٹر ہینڈرک۔ میں نے دوسرے کاغذات دے دیے اور $100 کا نوٹ ان کاغذات پر رکھ دیا۔ یہ شناختی کاغذات ہیں میجر رچرڈ فرام گورڈن، جسے ہدایت دی گئی ہے کہ ان دونوں کا پتہ لگاؤ۔ دوسرا کوئی جون راؤ ہے، یہ بھی گورڈن کا آدمی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ نہ جانے اس لفافے پر میرا پتہ کیوں لکھ دیا گیا۔ بہرحال مسٹر ہینڈرک، میں کل یا پرسوں آپ کی بقیہ رقم پہنچا دوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اور وہ فلمیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ انہیں بھی کسی وقت لے آؤں گا۔ ظاہر ہے ان کے لیے پروجیکٹر درکار ہوگا، اور ہاں، ان حالات میں کوئی تکلیف مت اٹھانا، میں آئندہ بھی تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ شکر گزار بوڑھے کو چھوڑ کر میں وہاں سے چلا آیا، اور اب مجھے پروجیکٹر درکار تھا۔ میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ چاروں جرمن جاسوس تھے اور یہاں کوئی کارروائی کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے مائکرو فلموں میں کوئی اہم راز ہوا تو میری تقدیر کھل جائے گی۔ 2 روز تک میں بوڑھے کے پاس نہیں گیا۔ پہلے تو میں نے ان فلموں کی حفاظت کا بندوبست کیا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پروجیکٹر خرید لیا۔ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ تیسرے دن میں بوڑھے کے پاس پہنچ گیا اور پھر $100 کے نوٹ کے ساتھ ساتھ میں نے پروجیکٹر بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ فلمیں لے آئے؟ ہاں دوست، یہ موجود ہیں۔ تو لگاؤ، لیکن ٹھہرو، میں ذرا کاغذ قلم لے آؤں۔ ممکن ہے کہ کوئی تحریر ہو، بوڑھے ہینڈرک نے کہا، اور ہم انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ میں پروجیکٹر آپریٹ کر رہا تھا اور پھر اسکرین پر ایک تحریر ابھر آئی اور بوڑھے کی آواز ابھری، آزادی کا عظیم منصوبہ۔ پھر فلم چلنے لگی۔ بوڑھے کا قلم بھی بڑی برق رفتاری سے چل رہا تھا۔ تقریباً 8 بار اس نے فلم بار بار چلوائی۔ پوری فلم میں تحریر ہی تحریر تھی۔ پھر بوڑھے ہینڈرک نے ہاتھ اٹھایا اور بے ربط تحریر کو جمع کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے خدا، یہ تو جرمن حکمران ہٹلر کا جنگی منصوبہ ہے۔ اس میں اس کی فوجی قوت کی تفصیل ہے اور ان جگہوں کی نشاندہی ہے جہاں وہ نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ دوسری فلم لگاؤ، بوڑھے نے کہا، اور میں نے جلدی سے دوسرا رول لگا دیا۔ اس بار میں نے خود دیکھا، یہ نقشے تھے جن پر تیروں کے نشانات بنے ہوئے تھے، باقاعدہ پہاڑ، میدان اور شہروں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔
میری اپنی ذہنی حالت خراب ہوئی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ وہی تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ یہ جو کچھ تھا اس کے بدلے میں مجھ جیسا غیر فوجی آدمی یہی کہہ سکتا تھا کہ اہم ترین چیز ہے پیش قیمت، اور اس کے عوض وہ کچھ مل سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر میلڈک کے ذہن سے بھی یہ بات نکالنی تھی۔ چنانچہ میں نے لاپرواہی سے کہا، چھوڑو ہینڈرک، یہ سب کچھ ہمارے لیے بیکار ہے۔ نہ جانے کس گدھے نے یہ مذاق کیا۔ ہاں، میں نے تمہارے مجسمے خریدنے کے لیے ایک گاہک کا بندوبست کیا ہے۔ کتنی تعداد ہوگی؟ اوہ، کیا وہ ایک سے زیادہ مجسمے خریدنے کا خواہش مند ہے؟ ہینڈرک نے خوش ہو کر پوچھا۔ اس دوران میں نے فلم رولز پر پروجیکٹر سے نکال کر جیب میں ڈال لی تھی اور پروجیکٹر بند کر دیا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ بڑی خریداری کرے گا۔ ہاں، بڑے اہتمام سے، اور میں نے اسے کافی متاثر بھی کر لیا ہے۔ واقعی، تم تو میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہو، لیکن میرے دوست، کیا وہ ایک ہی قسم کے بہت سے مجسمے خریدنے پر تیار ہو جائے گا؟ ہاں، اسے ایک ہی قسم کے مجسمے درکار ہیں۔ تب تم اس سے میری بات کرا دو، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ ویسے یہ ایک نوٹ اور رکھ لو، میرا خیال ہے کہ تمہارے کافی دن گزر جائیں گے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو۔ میں نے خوش ہو کر بوڑھے ہینڈرک کو ایک نوٹ اور دیا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا، لیکن میرے قدم زمین پر پڑ نہیں رہے تھے، اڑ رہے تھے۔ پھر مزید 2 دن میں نے صرف منصوبہ بندی پر ضائع کیے۔ یہ منصوبہ بندی واقعی میرے شایان شان تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت میں نے ٹونی کو فون کر کے اسے طلب کر لیا۔ کیسے حال ہیں؟ اب تو فاقوں کی نوبت پہنچ گئی ہے استاد، کچھ کرو ورنہ خودکشی کرنی پڑ جائے گی۔ تم جانتے ہو ٹونی کہ میں گھٹیا قسم کے منصوبے نہیں بناتا۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں کوئی اعلیٰ کام کروں۔ اگر تم اعلیٰ پیمانے پر کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو میرے ساتھ کام کرو۔ میری اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹونی نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ سوچ لو ٹونی، نہ تو یہ کوئی بینک ڈکیتی ہے، نہ کسی سے فراڈ کرنا ہے، لیکن اس کام میں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا نا استاد، جب انسان خودکشی کی ٹھان لے تو پھر خطرناک سے خطرناک کام اس کے لیے بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے؟ ہاں استاد، آزما لو۔ ٹونی کبھی جان دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ رازداری بھی شرط ہے ٹونی، اور کبھی میری اس اسکیم کا کسی کے سامنے تمہاری زبان سے نکل گئی تو؟ اس کے لیے ایک پیشکش ہے استاد۔ کیا؟ ٹونی کی زبان کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو، یا رعایت کرو تو اس وقت نہ کاٹو، اس وقت کاٹ دینا جب اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے۔ نہیں، مجھے تمہارے اوپر یقین ہے، تو یوں سمجھو کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے اور میں تمہیں اپنے عظیم منصوبے کا رازدار بناؤں گا۔ ٹونی حاضر ہے؟ تو سنو، جنگ زوروں پر ہے، ہٹلر کا قہر بے شمار ممالک پر ٹوٹ رہا ہے۔ میں ایک عظیم جرمن منصوبے کو اتحادیوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کچھ اہم ترین جرمن راز موجود ہیں جن کی میں اتنی بڑی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پشتیں عیش کریں۔ ایسا کوئی راز تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ تم معمولی آدمی نہیں ہو، کوئی ایسا کھیل دکھاؤ گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بہرحال تم نے ٹونی کو اس قابل سمجھا ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ میں دل و جان سے تمہارے لیے اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ ٹونی کو میں نے بلا وجہ اپنے ساتھ نہیں ملایا تھا۔ ہم نے 6 ایسے آدمیوں کو منتخب کیا جو ہمارے کام کے ہو سکتے تھے۔ ان سب کا سربراہ ٹونی تھا۔ دراصل میں اعلیٰ پیمانے پر کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے یقیناً یہ کام مشکل تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں نے اپنے منصوبے کی تکمیل کر لی۔ پھر فلم کے چند حصوں کو ری پرنٹ کیا گیا اور ان میں سے کچھ حصے ایک خط کے ساتھ میں نے وزارت دفاع کو بھجوا دیے۔
انتہائی ذہانت سے یہ کام میں نے کیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ جس وقت میں نے وزیر دفاع کو فون کیا تو وہاں شاید پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ مستربانہ انداز میں میرا فون ریسیو کیا گیا۔ میرا خط آپ کو ملا ہوگا، میں نے دریافت کیا۔ اوہ ہاں، خط کے مطابق ہم آپ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع بنفس نفیس بول رہے تھے۔ کیا آپ کو اس سے کوئی دلچسپی ہے؟ ہم پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ آپ سے سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سودے کی بات چیت کہاں ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اس کا انتظام اعلیٰ پیمانے پر کیا جائے گا۔ جگہ کے بارے میں فرمائیے۔ گورنر ہاؤس کی عمارت کیسی رہے گی؟ مناسب۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج ہی رات 9 بجے آپ پہنچ جائیں یا جو جگہ آپ تجویز کریں۔ نہیں، آپ کی پسند کی جگہ بہتر ہے۔ میں ٹھیک 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ سے کیفیر کے نام سے ملاقات کروں گا۔ بہتر، تو ہم انتظار کریں۔ رات کو 9 بجے میں گورنر ہاؤس کی تاریخی عمارت کے قریب تھا۔ ٹیکسی سے جو ہی میں نیچے اترا، بہت سے افراد میرے قریب پہنچ گئے۔ میرا استقبال پرجوش انداز میں کیا گیا۔ ایک بڑے ہال میں ہم سب ایک میز کے گرد پہنچ گئے۔ یہاں 6 افراد تھے اور سب کے سب مجھے گھور رہے تھے۔ یہ وہ ٹکڑے ہیں جو مسٹر کیفیر نے آپ کے پاس بھیجے تھے۔ انہیں ایک طرح کا ثبوت سمجھیے، میں نے کہا۔ تو آپ مسٹر کیفیر نہیں ہیں؟ جی نہیں، لیکن میں ایک برابر کا نمائندہ ہوں۔ مسٹر کیفیر نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہم کل 8 افراد ہیں۔ 9 مسٹر کیفیر ہیں۔ ہم میں سے کوئی انہیں صورت سے نہیں پہچان سکتا۔ ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں کہ ہم سودے کی بات کریں۔ اگر مسٹر کیفیر سودے سے مطمئن ہوئے تو بات طے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ سے معاملات پسندیدہ طریقے سے طے ہو گئے تو میں مسٹر کیفیر کو اطلاع دے دوں گا۔ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو مسٹر کیفیر دوسرے نمائندوں کے ذریعے دوسرے طریقے سے کام کریں گے۔ خوب، تو آپ ان فلموں کی کیا قیمت لگائیں گے؟ آپ آفر کریں۔ اگر ہمارے لیے قابل قبول ہوئی تو $50 لاکھ۔ اس سے زیادہ؟ میں نے پوچھا۔ یہ رقم کافی ہے، وزیر دفاع نے کہا۔ آپ آخری بات کر لیں، میں مسٹر کیفیر کو اطلاع کر دوں گا۔ پھر آپ کو $1 کروڑ پیش کر سکتے ہیں ہم، اور جواب اب سے 6 گھنٹوں کے اندر اندر۔ مسٹر کیفیر مجھے 4 گھنٹوں کے اندر کسی وقت فون کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو میرا پتہ نوٹ کر لیں، اس طرح آپ میرے تعاقب کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے۔ میں آپ کو اپنے مطلوبہ پتے پر ہی ملوں گا۔ میں نے آپ سے صاف کہہ دیا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی تو مسٹر کیفیر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ سے دیانت دارانہ سودا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ بہتر، مجھے اب اجازت دیں۔ اور پھر رسمی گفتگو کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ کافی دور تک میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل دیا۔ ٹیکسی میں نے ایک ہوٹل کے سامنے رکوائی۔ اس دوران تعاقب کا اندازہ بھی لگاتا رہا تھا، لیکن ایسا کوئی شبہ نہیں ہوا۔ $1 کروڑ! میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ ان رازوں کی اہمیت کا اندازہ مجھے بخوبی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ اور باتیں بھی سوچی تھیں۔ حکومت کے پیمانے پر کسی راز کی تجارت معمولی کام نہیں تھا۔ فلمیں میں نے ایسی جگہ محفوظ کی تھیں کہ آسانی سے ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے نہایت ہوشیاری سے کام کرنا تھا۔ میں نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی کہ اتحادی مجھے اس راز کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ملک، ہر ملک، میرا خیال تھا کہ ایک مخصوص رقم سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے ذہن کو وسعت دینی چاہیے، اعلیٰ پیمانے پر اس سلسلے میں کاوش کرنی چاہیے تاکہ راز کی مناسب قیمت مل سکے۔ بے شمار منصوبے میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے تھے۔ بہرحال میں گھر واپس پہنچ گیا۔ میں ان لوگوں کا جائزہ بھی لینا چاہتا تھا اور مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس وقت میں اپنے بنگلے میں تنہا تھا۔ $1 کروڑ کی رقم نے میری نیند چھین لی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے جب اچانک میں چونک پڑا۔
میری خوابگاہ کے دروازے سے 4-5 آدمی اندر گھس آئے اور یہ سب لمبے کوٹوں فلیٹ ہیٹ میں ملبوس تھے۔ 2 آدمیوں نے پستول کے نشانے پر رکھ کر مجھے کس لیا اور باقی لوگ میرے گھر کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رات بھر میں وہ اس عمارت کو ہی منہدم کر دیں گے۔ مکان کا سارا فرنیچر، واش بیسن، جگہ جگہ کا فرش اکھاڑنے کا کام وہ لوگ صبح کے تقریباً 10 بجے تک کرتے رہے۔ اس دوران نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی تھی اور نہ میں نے ان سے۔ پھر وہ چائے کی ایک پیالی اور ناشتے کا کچھ سامان لے کر میرے سامنے آئے۔ براہ کرم آپ ناشتہ کر لیں، کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو میزبان بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک بولا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں اپنے معزز مہمانوں سے متعارف ہونا چاہتا ہوں، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ہمارا تعلق حکومت سے ہے اور ہم ایک امکان کا جائزہ لے رہے تھے۔ دراصل حکومت کو خطرہ تھا کہ رقم کی کمی کی وجہ سے آپ اس راز کا سودا کہیں اور کرنے کے بارے میں نہ سوچنے لگیں۔ اگر وہ فلمیں ہمیں یہاں مل جاتی تو ہم آپ کو اپنی بتائی ہوئی رقم پیش کر دیتے اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کا نقصان ہوا وہ بھی۔ خوب، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام آپ نے وقت سے پہلے کر ڈالا۔ مجھے 6 گھنٹے دیے گئے تھے، کیا وہ گزر گئے؟ آپ نے اس دوران مسٹر کیفیر سے بات کرنے کی کوشش کی؟ جس وقت ان کا فون آیا، افسوس میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجبور تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ تمام حضرات میرے اس مختصر سے مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اور میں خود چل کر آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ میرا خیال ہے سودے کا وقت گزر گیا۔ مسٹر کیفیر کو یقیناً اطلاع مل چکی ہوگی کہ میرے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوا ہے اور وہ اس سودے سے مایوس ہو گئے ہوں گے۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، تم اس سے رابطہ قائم کرو گے، بھاری جبڑوں والے ایک شخص نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ضرور کروں گا، لیکن ایسا کریں، آپ مجھے یہاں سے گرفتار کر کے لے جائیں اور ایک ایک کر کے پہلے میرے دانت توڑیں، پھر انگلیاں، آخر میں مجھے آگ سے جلا جلا کر اذیتیں دیں اور ہلاک کر دیں۔ یہ ہمارا معاہدہ ہے، جب میں ہلاک ہو جاؤں تو مسٹر کیفیر روتے پیٹتے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ سے میری لاش کا مطالبہ کریں گے۔ بس آپ اسی وقت انہیں گرفتار کر لیں۔ بہترین ترکیب ہے۔ کیا بکواس ہے، وہ شک گرجا۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا مسٹر۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہر شخص ان فلموں کی فروخت کے بعد اس سے حاصل شدہ رقم کا برابر کا حصہ دار ہوگا، لیکن سودے بازی میں اس کو کوئی نقصان پہنچا، خواہ اسے موت کی سزا ہی کیوں نہ ہو، تو دوسرا کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا اور اس سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر لیا جائے گا اور یہ ہر شخص کا اپنا رزق ہوگا۔ چنانچہ مسٹر کیفیر کا ایک وکٹ تو گر گیا۔ وہ سب سکتے کے عالم میں رہ گئے تھے۔ ہیڈلے، تم احمق ہو، اب جو تمہارا دل چاہے کرو، میں خود رپورٹ دے دوں گا، میں براہ راست تمہارے پروگرام میں ملوث نہیں ہوں۔ لیکن میں نے انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، چوڑے چہرے والے نے کہا۔ اس کے علاوہ میں انہیں اس رقم کا حساب ابھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں جو اس نقصان کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ زیادہ رقم کے لالچ میں یہ کہیں اور سودا نہ کر لیں۔ کیوں مسٹر، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کوشش اب بھی کر سکتے ہیں؟ مثلاً، میں نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ آپ سے دوبارہ رابطہ قائم ہو تو اس فون کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ آپ سو گئے تھے، معذرت کر لیں مسٹر کیفیر سے۔ میں اب بھی یہی چاہوں گا، بشرطے کہ آپ اس کی پبلسٹی نہ کریں۔ اس طرح چانس تو رہے گا، میں نے جواب دیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری طرف سے تو پبلسٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب دوسری حماقت تو ممکن نہیں ہے۔ آپ براہ کرم میرا نقصان ادا کر دیں، میں آپ سے تعاون کروں گا۔ کیا پیش کیا جائے؟ پہلے مجھے جائزہ تو لینے دیا جائے، میں نے کہا، اور مجھے اجازت دے دی گئی۔ مکان کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، $25,000 دے دیے جائیں۔ کیا؟ چوڑے جبڑوں والا چیخ کر بولا۔ میں اس سے $1 بھی کم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں،
میں نے جواب دیا۔ وہ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے اور پھر دوسرے آدمی نے چوڑے چپڑے والے کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں یہ شرط ماننا ہوگی، جیک 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، اس کے کیش ہونے کے بعد ہی میں آپ سے مکمل تعاون کر سکوں گا۔ میں نے جواب دیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ میں ان کی بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ دلی دل میں وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن خود اپنے ہاتھ کٹا بیٹھے تھے اور مجھے بھی صحیح معنوں میں لطف آ رہا تھا۔ پہلی بار ایک بڑی رقم کے لیے ذہنی جمناسٹک کرنی پڑ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حاصل زندگی مل گئی ہو۔ میں ان لوگوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ان کی ایک جنبش میرے لیے موت بن سکتی ہے، لیکن موت کو اگر اس وقت دعوت نہ دی جائے تو پھر کون سا وقت آتا؟ بہرحال میں ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا اور جب وہ باہر نکل گئے تو خود بھی تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے 25,000 کا چیک مل جائے گا، لیکن میں $1 کروڑ کا مالک تھا۔ یہ 25,000 کیا حیثیت رکھتے تھے؟ میں نے طے کر لیا تھا کہ بہرحال اس راز کی قیمت کی پہلی بولی اتنی عمدہ ہے تو آئندہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور جب یہ نعمت بے بہا میرے ہاتھ آ گئی ہے تو پھر اس کی اتنی قیمت ضرور وصول کی جائے کہ اس کے بعد آئندہ کچھ کرنے کی حاجت نہ رہے۔ مکان کے عقب سے کس طرح باہر جا سکتا ہے یہ مجھے معلوم تھا۔ میں نے ٹونی کی رہائش گاہ منتخب کی تھی، لیکن ایک لہجے کے بعد ہم نے وہ رہائش گاہ چھوڑ دی۔ ٹونی کو میں نے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ شہر چھوڑ دیا جائے، کسی دوسرے شہر پہنچ کر ہم سرحد پار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرے لوگ؟ ٹونی نے پوچھا۔ صورتحال بدل گئی ہے ٹونی۔ میرا خیال ہے کہ سمندر کا مختصر سفر کریں گے، ہم کسی بھی طرح دوسرے ملک میں داخل ہو جائیں اور وہاں قسمت آزمائی کریں۔ فرانس؟ ٹونی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں، میرے ذہن میں یہی ہے۔ اس کے لیے بہترین جگہ آرکوچ ہے۔ ٹرین سے ہم آرکوچ پہنچ جائیں، وہاں سے لانچیں چلتی ہیں جو ہمیں راتوں رات فرانس پہنچا دیں گی۔ آرکوچ میں میرا دوست روڈ کلف رہتا ہے جو سارے کام آسانی سے کرا دے گا۔ آج کل وہ یہی کام کرتا ہے، ٹونی بولا۔ اس سے عمدہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ باقی رہی دوسرے لوگوں کی بات، تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ہمارے لیے کام نہ کر سکے، چنانچہ انہیں معقول معاوضہ مل جائے گا۔ تب کسی اور جگہ جانے کے بجائے آرکوچ کیوں نہ چلیں؟ ٹونی نے کہا، اور اتنی جلدی اتنا بڑا پروگرام کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ٹرین کا سفر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ہم آرکوچ پہنچ گئے۔ صرف 4 گھنٹے کا سفر تھا اور اس وقت دن کے 3 بجے تھے۔ روڈ کلف ایک سیاہ فام نوجوان تھا، بے حد خوش اخلاق، بڑے اتفاق سے پیش آیا۔ کیا تمہارے پاس کاغذات موجود ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، صرف روڈ کلف ہے، ٹونی نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑا۔ تب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، میں کاغذات تیار کرا دیتا ہوں تاکہ یہاں دقت نہ ہو۔ آج کل فرانس کی فضا بہت خراب ہے، ورنہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ انتظامات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، اب روڈ کلف اتنا بے اثر بھی نہیں ہے۔ تم میرے آفس میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کوئی مشروب بھی بھیجتا ہوں۔ ہم اس کے آفس میں بیٹھے شراب سے شغل کرتے رہے۔ ایک فوٹوگرافر ہم دونوں کی تصویریں اتار کر لے گیا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد روڈ کلف نے ہمیں ایک لانچ میں سوار کرا دیا۔ پیرس کے ایک چھوٹے سے پیکاڈیل ہوٹل کے ایک چھوٹے سے سیاہ کمرے میں بیٹھ کر ہم نے دوسرے پروگرام ترتیب دیے اور دیر تک پروگراموں پر بحث کر کے بالآخر متفق ہو گئے۔ یہ رات خاموشی سے گزاری، ہم سو نہیں سکے تھے کہ کئی بار سائرن بجے اور اس کے بعد دھوں دھاں شروع ہو گئی۔ جرمن طیاروں نے ان علاقوں میں خاصا ادھم مچا رکھا تھا۔
دوسرے دن ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا اور اس کارروائی کے نتیجے میں ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ فرانس کے خفیہ فوجی محکمے تاس تارا کے ہیڈ کوارٹر میں جنرل کیکی فولا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جنرل کیکی فولا کے سامنے ہمارے فراہم کردہ فوٹوگراف رکھے ہوئے تھے اور وہ بار بار انہیں اٹھا کر دیکھنے لگتا تھا۔ میں نے حکومت فرانس سے بات کر لی ہے اور مجھے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ سے ہر قیمت پر معاملات کر لوں۔ آپ جنرل اچانک خاموش ہو گیا۔ سائرن بھیانک آواز میں چیخ اٹھے تھے اور ڈیوڈ نے دیر میں اطلاع دی تھی۔ آج شاید نشانہ یہی ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس سے پہلے کہ جنرل اپنی جگہ سے اٹھے، اچانک کان پھاڑ دینے والے کئی دھماکے ہوئے اور ہمارے عقب کی دیوار اندر آ پڑی۔ جنرل کیلی فولا کی آواز ملبے میں دب گئی۔ میں اگر اچھل کر دروازے سے باہر نہ چھلانگ لگا دیتا تو کمرے کی چھت یقیناً میرے اوپر آ گرتی، تاہم میں زخمی ہو گیا تھا۔ ایک بڑا پتھر میری پیشانی پر لگا تھا اور اس کے بعد کچھ خبر نہیں۔ ہوش میں آیا تو فوجی اسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا اور میرے سامنے جو شخص میل نرس کی حیثیت سے کھڑا تھا وہ ٹونی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ٹونی؟ میں نے اسے آواز دی اور ٹونی مسرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ آہ، تم ٹھیک ہو گئے استاد، تم ٹھیک ہو گئے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیا میرا زخم زیادہ گہرا ہے؟ نہیں۔ میں کس طرح مسرت کا اظہار کروں؟ میں کس طرح؟ ٹونی کی یہ حالت میرے لیے عجیب تھی اور اس سے زیادہ عجیب حالت میری ہو گئی تھی۔ میں نے ٹونی کی زبانی عجیب انکشافات سنے۔ ٹونی نے بتایا کہ 3 ماہ سے میں اس اسپتال میں داخل ہوں اور 2 مہینے 10 روز بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ بس زندگی باقی رہی۔ اس دوران ڈاکٹروں نے میرے سر کے 3 آپریشن کیے ہیں۔ آخری آپریشن آج سے 20 دن پہلے ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کو امید تھی کہ اس سے میری ذہنی حالت درست ہو جائے گی۔ ٹونی نے مجھے بتایا کہ کیسے کیسے جتن کر کے وہ یہاں میل نرس کی ملازمت اختیار کر سکا ہے اور مسلسل میری تیمارداری کر رہا ہے۔ ہمارا سامان؟ میں نے ٹوٹتے دل کے ساتھ پوچھا۔ میں نے سارا سامان طلب کر دیا۔ اور فلمیں؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اپنا سینہ اوریاں کر دیا۔ اس کے گھنے بالوں کے نیچے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ یہ آپریشن میں نے خود کیا ہے۔ فلمیں میری کھال کے نیچے موجود ہیں۔ اور میں تنگ رہ گیا۔ مجھے ٹونی سے اس حد تک وفاداری کی امید نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک قابل اعتماد ساتھی اور زندگی بھر کا دوست تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ میں اس کی گرد بھی نہ پا سکتا تھا، لیکن اس نے مکمل وفاداری کا ثبوت دیا اور اس کی یہ وفا پرستی میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گا ٹونی، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم میری زندگی بھر کے دوست ہو۔ میں تو تمہارا غلام ہوں استاد، ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر بولا، اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو۔ ایک دوسرے کمرے میں میری ڈیوٹی ہے۔ ایک امریکی فوجی افسر یہاں زیر علاج ہے، بہت چڑچڑا آدمی ہے۔ امریکی؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا اور ٹونی کو بھی میرے لہجے کی تبدیلی کا احساس ہو گیا۔ استاد، وہ شخص تمہارے بارے میں بہت پوچھتا رہتا ہے، بلکہ کئی بار تو مجھے شبہ بھی ہوا۔ ٹونی، میں نے مسکرا کر کہا، کیا ہم امریکہ کو بھی اپنی لسٹ پر رکھ سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ مالدار ملک ہے استاد، ٹونی نے آنکھ مار کر کہا۔ افسر کا کیا رینک ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں، لیکن میں نے بریگیڈیئر تک کو یہاں آتے دیکھا ہے اور پھر یہ جگہ انتہائی اہم لوگوں کے لیے ہے۔ کیا تم اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہو ٹونی؟ میں سمجھ گیا استاد، لیکن کیا کہوں اس سے؟ ٹونی نے پوچھا اور اس کے بعد دیر تک ہم ایک دوسرے سے خسر پسر کرتے رہے۔ پھر ٹونی چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ایک بار پھر میرے پاس آیا اور جلدی میں بولا، مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا استاد، کل کوشش کروں گا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ 7 والے کمرے کا مریض صحت یاب ہو گیا ہے اور پھر کچھ لوگ اس سے ملنے آ گئے۔ ٹھیک ہے،
کل تم ان سے بات کر لو، میں نے جواب دیا، اور پھر نرس کے آ جانے کی وجہ سے ٹونی چلا گیا۔ یوں بھی اس کی ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو گئے تھے۔ نرس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور دوا اور انجیکشن دے کر چلی گئی۔ میں خاموشی سے ان عجیب و غریب واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات کو مجھے عجیب و غریب انداز میں غذا دی گئی۔ غالباً انہیں میرے ہوش و حواس میں ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کر لی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان دنوں میری کیا حالت رہی۔ پھر اس وقت تقریباً 2 بجے تھے جب اچانک بمباری شروع ہو گئی۔ کمرے لاک ساؤنڈ پروف بنائے گئے تھے، لیکن باہر کی آوازیں کہاں چھپ سکتی تھیں۔ لیکن جس وقت اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تو میں واقعی خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ حملہ اسپتال پر ہی ہوا ہے اور ایک بار پھر میری زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لیکن اسی وقت دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور مجھے ایک سرگوشی سنائی دی۔ کیا تم جاگ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ 100% تمہارا دوست۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیا؟ گھبرانے کی بات نہیں، میں تمہارے برابر والے کمرے میں رہتا ہوں۔ بیماری کا علاج کرانے یہاں آیا ہوں اور میرا تعلق حکومت امریکہ کے خفیہ محکمے سے ہے۔ یہاں میں صرف تمہاری وجہ سے داخل ہوا ہوں۔ وقت کم اور گفتگو طویل۔ میرے محکمے کو تمہارے بارے میں جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ تمہاری تحویل میں جرمنوں کا خفیہ منصوبہ ہے جسے تم فروخت کرنا چاہتے ہو۔ حکومت برطانیہ نے اس کی قیمت $1 کروڑ لگا دی ہے۔ ہمیں وہ فوٹوگراف بھی مل چکے ہیں جو تم نے ثبوت کے طور پر پہلے انہیں اور ان کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد حکومت فرانس کو پیش کیے تھے۔ حکومت امریکہ بھی اس منصوبے کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور مجھے اسی مشن پر بھیجا گیا ہے۔ ہم اس منصوبے کا جو معاوضہ تمہیں دے سکتے ہیں وہ کوئی حکومت نہیں دے سکتی، اس لیے حکومت فرانس سے بات کرنے کی بجائے ہم سے کرو۔ تمہارے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد میں بھی اسی اسپتال میں آ گیا۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تقریباً 1 ماہ سے صرف تمہارے صحتیاب ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور اگر تم 10-12 دن اور صحتیاب نہ ہوتے تو پھر تمہیں یہاں سے اغوا کر لیا جاتا اور ہمارے ڈاکٹر تمہارے لیے کام کرتے۔ میری آنکھیں تعجب سے سکڑ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ کہا، کیا تم ہم سے اس منصوبے کے فروخت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب، میں نے جواب دیا، لیکن اپنی طویل ترین بیماری کے باوجود تمہیں یقین ہے کہ تمہارا وہ سامان محفوظ ہوگا؟ یہ سب کچھ کسی ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے جناب، میرے دوسرے ساتھی سرگرم عمل ہوں گے اور یقیناً وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوں گے۔ کیا ہوش میں آنے کے بعد تمہارا ان سے رابطہ قائم ہو سکا؟ ہاں، وہ میل نرس میرا ساتھی ہے جس نے آپ کو میرے صحتیاب ہونے کی اطلاع دی ہے، اور اس بار اس شخص کے حیران ہونے کی باری تھی۔ پھر وہ منہ سے کچھ بڑبڑایا۔ ظاہر ہے تم لوگ بھی یوں ہی میدان عمل میں تو نہ کود پڑے ہوگے۔ بہرحال میرے دوست، میری اس پیشکش کو قبول کرو۔ امریکی حکومت جنگ پر اربوں ڈالر روزانہ خرچ کر رہی ہے، وہ اس منصوبے کو خریدنے میں بخل سے کام نہیں لے گی اور تمہارے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا جائے گا۔ بات میری سمجھ میں آتی تھی۔ تب میں نے کہا، پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے جناب؟ کیا تم اس گروہ کے سربراہ ہو؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم نے ہی دونوں جگہ معاملے کی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم گروہ کے معمولی کارکن ہوتے تو اب تک راز کی فروختگی مکمل ہو چکی ہوتی۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تب میرے دوست، میری درخواست ہے کہ ہمیں بھی آزماؤ اور ہم سے تعاون کرو۔ کیا ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر تمہارا معائنہ کر چکے؟ ابھی تک نہیں۔ تم خود کو تندرست ظاہر کرو، صرف کل کا دن گزار دو، اس کے بعد ہم بندوبست کر لیں گے۔ کل رات ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے تعاون کروں گا۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد جو ہی مجھے ٹونی نظر آیا، میں نے اسے مختصراً تفصیل بتائی اور کہا، تم فوراً یہ جگہ چھوڑ دو اور کسی روپ میں میرا تعاقب کرو۔ رات کو کسی وقت، میرا خیال ہے کہ اس وقت جب کوئی فضائی ہنگامہ شروع ہوگا، مجھے یہاں سے لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔
بے فکر رہو استاد، ٹونی نے دور تک پاؤں پھیلا رکھے ہیں، ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ شخص اس قدر زبردست صلاحیتوں کا مالک ہے، مجھے پہلے علم نہیں تھا۔ دن عجیب سی کیفیت سے دو چار رہ کر گزارا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کو شبہ بھی نہیں ہونے دیا گیا کہ میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ پھر رات ہو گئی اور میں انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1 بجے میرا دوست میرے پاس پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی میں صرف قدموں کی آہٹ سے میں اندازہ لگا سکا تھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، کیا تم سو رہے ہو؟ نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ انتظامات مکمل ہیں، یہاں کے جاگنے والے گہری نیند سو رہے ہیں، آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور میں بستر سے نیچے اتر آیا۔ بلا شبہ راہداری سنسان پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہی ایک وین ہمیں لے کر کسی عمارت میں پہنچ گئی۔ عمارت اندر سے بہت خوبصورت تھی۔ مجھے ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا اور چند سیکنڈ کے بعد 2 ڈاکٹر میری تیمارداری کے لیے پہنچ گئے۔ میری خصوصی دیکھ بھال کی گئی تھی۔ دوسرے دن صبح کو میں ٹونی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، اور اس شخص نے جس نے اپنا نام بعد میں رو دت بتایا تھا، مجھے ٹونی کی آمد کے بارے میں بتایا۔ مسٹر ٹونی غالباً آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ ہم نے ان سے مہمان بننے کی درخواست کی اور انہیں یہاں لے آئے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے دیانتدارانہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس راز کے حصول میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ اپنی حالت بہتر محسوس کر رہے ہیں تو پھر جلد سے جلد اس سودے کو مکمل کر لیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا۔ ویلی آئی لینڈ میں ہمارا مرکز ہے۔ ایک سب مرین آپ کو مرکز لے جائے گی، وہاں آپ سے آخری گفتگو کی جائے گی۔ اس کے لیے ایک اور درخواست ہے، روبرت نے کہا۔ جی فرمائیے۔ بہتر یہ کہ آپ اپنے بقیہ ساتھیوں کو بھی طلب کر لیں۔ ہم ہر قیمت پر آپ سے سودا کر لیں گے، اس لیے سودے کے بعد آپ فوری طور پر وہ فلمیں ہمارے حوالے کر دیں۔ مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے مسٹر رابرت، لیکن براہ کرم اس سلسلے میں مجھے مجبور نہ کریں۔ سودا ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد فلمیں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس طرح اطمینان ہے تو ہم یوں بھی تعاون کریں گے۔ آپ سے 1 گھنٹے بعد آپ لوگ ویلی آئی لینڈ روانہ ہو جائیں گے۔ انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ راوت کے جانے کے بعد ٹونی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے خاموش کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سے ان لوگوں کو کوئی اشارہ مل سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہمیں پھر اسی بند پین میں بٹھا کر بندرگاہ لے جایا گیا۔ مخصوص علاقہ تھا جو صرف امریکیوں کے تصرف میں رہتا تھا۔ یہاں بے شمار جنگی جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اسٹیمر ہمیں ایک آبدوز تک لایا اور آبدوز کے ذریعے ہم ویلی آئی لینڈ روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے میں نے اس جزیرے کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی عارضی جنگی جزیرہ ہو جہاں امریکی چھاونی ہو، لیکن آبدوز کا سفر کافی طویل رہا۔ تقریباً 5 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ پھر اچانک کوئی ہنگامہ ہو گیا۔ آبدوز میں سائرن چیخنے لگے، لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ غالباً آبدوز پر حملہ ہوا تھا۔ چند ہی ساعت کے بعد ہولناک دھماکے کان پھاڑنے لگے۔ آبدوز کا عملہ گھبرا گیا۔ انتہائی خوفناک حملہ تھا۔ آبدوز کی رفتار سست ہو گئی۔ وہ گہرے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں بارودی سرنگیں پمپ سائن بچھی ہوتی ہیں، چنانچہ اسے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ آبدوز مصیبت میں پھنس گئی اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ آبدوز کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ چاروں طرف سے کان پھاڑ دینے والا شور گونج رہا تھا اور میں تقدیر کو کوس رہا تھا کہ کہیں بھی سکون نہیں ہے، کوئی ایک پروگرام تو مکمل ہو جائے۔ آبدوز کمانڈر آبدوز کو سطح پر لے جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ اتنا سفر کر لینا چاہتا تھا کہ حملہ آوروں کی زد سے دور ہو جائے۔ آبدوز کا یہ خوفناک سفر بہت کم تھا، لیکن اس میں ہر لمحہ موت کا لمحہ تھا۔ پھر کمانڈر اسے سطح پر لایا۔ اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھا، لیکن تقدیر کو ہمارے لیے سمندر کی موت پسند نہیں تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک جزیرہ نظر آیا اور کمانڈر اس طرف چل پڑا۔
لیکن صورتحال یہاں بھی ہمارے حق میں نہیں تھی۔ زخمی آبدوز اب سمندر میں غوطے نہیں لگا سکتی تھی اور جزیرے کے عقب سے چھوٹے جنگی جہاز لڑنے والی کشتیوں کے ساتھ آبدوز کی طرف لپکے تھے۔ ان پر جرمن فلیگ لہرا رہے تھے۔ آبدوز کے کمانڈر نے خود کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آکسیجن ختم ہو جانے کی وجہ سے آبدوز کا عملہ یوں ہی بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہم اطمینان سے جرمن قیدی بن گئے۔ جرمن قید خانوں کی داستان سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ تو تقدیر نے خیر کی کہ غیر فوجی ہونے کے باوجود ہمیں اس قید کی لذت سے روشناس کر دیا۔ آبدوز کے عملے کے تمام افراد قیدی بن گئے تھے اور انہیں مختلف حصوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ ٹونی اب زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ میں بھی اپنی حالت پر غور کرتا تو کلیجہ پھٹنے لگتا۔ کس کو بتاتے کہ ہم کیا ہیں اور کون ہیں؟ کئی بار ٹونی نے مایوس لہجے میں کہا، استاد، اگر مناسب سمجھو تو اس راز کو جرمنوں ہی کے حوالے کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرو اور اس قید سے نجات حاصل کر لو۔ نہیں ٹونی، ان درندہ صفت انسانوں سے کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس راز کو چرانے کا الزام ہمارے ہی سر تھوپ دیں اور اس کے بعد… ٹونی خاموش ہو گیا تھا۔ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا رہا۔ عام قیدیوں کی طرح ہم سے مشقت لی جاتی تھی۔ پورے 10 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور ہم تقدیر کو روتے ہوئے یہ کام کرتے رہے تھے۔ عام فوجی تو اس مشقت کے عادی تھے، لیکن ہم… وقت گزرتا رہا، دن، مہینے، سال، اب تو ہم حساب بھی بھول گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری زندگی اسی طرح گزری ہو۔ چہروں پر گھنی الجھی ہوئی داڑھیاں اور مونچھوں کے لمبے بال جنہوں نے ہونٹ ڈھک لیے تھے، دہشت زدہ چہرے، زندگی ایک ناسور بن کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں ہم سب کو ایک چھوٹے سے جزیرے پر لایا گیا۔ ویران جزیرہ بالکل غیر آباد تھا۔ ہمیں لانے والوں نے ہمارے لیے ایک عارضی جگہ منتخب کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 3 دن گزرنے کے باوجود ہم سے کوئی کام نہیں لیا گیا تھا، لیکن ایک صبح جب ہم سو کر جاگے تو ساحل پر لنگر انداز جہاز غائب تھا۔ محافظوں کی ٹیمیں بھی موجود نہیں تھیں۔ قیدی پہلے تو خوش ہوئے، پھر بدحواس ہو گئے۔ اس ویران سے جزیرے پر تو زندگی موت سے اور قریب ہو گئی تھی۔ غذا اور پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ قیدی رونے اور چیخنے لگے۔ سب کے چہرے موت کے خوف سے سفید پڑ گئے تھے۔ لیکن تقدیر کے کھیل۔ تقریباً 8 دن کے بعد جبکہ بہت سے قیدی بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ چکے تھے، دور سے ایک جہاز آیا اور قیدیوں نے اسے متوجہ کرنے کے لیے سارے جتن کر ڈالے۔ جہاز نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ لنگر انداز ہو گیا۔ پھر اس سے کشتیاں ہمیں لینے کے لیے چل پڑیں۔ فرانسیسی جہاز تھا جس کا کپتان ہم سے بہت اچھی طرح پیش آیا۔ ہمارا حال سن کر اس نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی کا سلوک کیا۔ ہماری ضروریات کی چیزیں فراہم کی گئیں اور پھر ہمیں آرام کی جگہ بتائی گئی جہاں پر زیادہ افراد نہیں تھے۔ ہمیں اس سکون کی زندگی میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی اجنبی دنیا میں آ گئے ہوں اور ہم دنیا کے ہر مسئلے سے بے خبر کئی گھنٹے گھوڑے بیچ کر سو رہے۔ اسی دن شام کو میں اور ٹونی عرشے پر کھڑے سمندر دیکھ رہے تھے کہ ہماری نگاہ ایک طویل القامہ شخص پر پڑی۔ اس کے بدن پر فوجی وردی تھی اور اس پر لگے ہوئے نشانات سے وہ امریکی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اور ٹونی نے ایک ہی بات سوچی تھی۔ ہم نے مشورہ کیا اور اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے اپنا تعارف میجر جونشل کی حیثیت سے کرایا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے میجر جونشل کو دوست بنا لیا اور پھر اس کے کیبن میں شراب کے گھونٹ پیتے ہوئے میں نے اس سے مطلب کی بات کی۔ میں نے اس امریکی آبدوز کے بارے میں بتایا جو ہمیں بیلی آئی لینڈ لے جا رہی تھی اور راستے میں تباہ ہو گئی تھی۔ حکومت امریکہ مجھ سے اس خفیہ جرمن منصوبے کو خریدنا چاہتی ہے جو میرے پاس محفوظ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کسی تاخیر کے بغیر اب یہ فلمیں امریکہ کے حوالے کر دوں۔ میری اس بات پر میجر جونشل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید آپ ابھی تک حالات سے بے خبر ہیں جناب۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، جرمنی 2 حصوں میں بٹ گیا ہے
اور ہٹلر کا کوئی وجود نہیں رہا۔ وہ فلمیں اب تو بے مقصد ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی قیمت $2 بھی نہیں رہ گئی ہوگی۔ پیرس کے ایک خوبصورت علاقے میں ہمارا اسنیک بار ہے، خوب چلتا ہے۔ میں اور ٹونی شادی شدہ ہیں اور اسنیک بار دونوں کی شراکت سے چل رہا ہے۔ دراصل جرائم ہمیں راس نہیں آئے، اس لیے ہم شریف بن گئے ہیں۔ میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرے اندر کوئی اعلیٰ جرم کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، نہ اب میں جرائم پیشہ لوگوں کو مشورے دینے کے قابل رہا ہوں۔ اس لیے یہ ہوٹل کھول کر ہم نے حماقتوں سے توبہ کر لی ہے۔